شاعری پڑھنے کا خاص طور پر جی پڑھنے کا شوق ہے، میں بڑا باقاعدہ شوق ہے، شاعر نہیں ہوں۔ اور آج بھی ہمیں کچھ آپ جی انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ سنائیں گے، اور ہم حضرت علامہ اقبال کے چند اشعار جو ہے نا وہ تبرکن ہر پروگرام میں ہم شامل رکھتے ہیں، تو اجازت دیں تو 2 اشعار جی پلیز سر، حضرت علامہ اقبال کے، پھر اس کے بعد آپ سے ہم شیور سر۔ نظم جو آپ نے تیار کی ہے وہ ہم آپ سے سنیں گے کہ فطرت نے نہ بخشا مجھے اندیشہ چالاک، رکھتی ہے مگر طاقت پرواز میری خاک، وہ خاک کہ ہے جس کا جنوں صیقل ادراک، وہ خاک کہ جبرائیل کی ہے جس سے قبا چاک، وہ خاک کہ پروائے نشے من نہیں رکھتی، چنتی نہیں پہنائے چمن سے خشو خاشاک، اس خاک کو اللہ نے بخشے ہیں وہ آنسو، کرتی ہے چمک جن کی ستاروں کو عرقناک۔ یہ بہت خوبصورت پیغام حضرت علامہ اقبال کا اس میں کہ خاک جو ہے وہ کیسے کہاں تک پہنچتی ہے، واقعہ معراج جو ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے، اور اس پر ہم آپ کی نظم ہم آپ سے سنیں گے، لیکن ایک کال لے کے پھر آپ ہمیں اپنی نظم سنائیے گا۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، مظہر جاوید بول رہا ہوں ہالینڈ سے۔ ہالینڈ والوں کیسے ہیں آپ جناب؟ جناب خیریت سے، ٹھیک ٹھاک۔ ملک صاحب آپ کیسے ہیں؟ شاہ صاحب الحمدللہ فرمائیے۔ ٹھیک ٹھاک، ینگ رائٹر ہیں، ادب سے بڑا لگاؤ ہے۔ جی جی، بات یہ ہے کہ اب تو ادب کو چاہیے کہ ایسے ویژنر اور انقلابی جو ہیں کہ وقت کا تقاضا ہے، یہ جو فارورڈ لائن پہ آئے اور ہمارے ایک بہت بڑا خلا آ گیا ہے کہ وہ ادب صحیح معنوں میں جو لگاؤ اور لکھنے والے لوگ سامنے نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے کس طرف جا رہا ہے۔ تبدیلی کا ہے، ایک ویژن کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے پہلے تو لکھاری ہوتے تھے، ہم لوگوں نے جب شروع کیا تھا اٹھتے بیٹھتے ہوئے ایک لکھاری، ایک رائٹر اور ادب سے لگاؤ رکھنے والے کو ذہنی جسمانی طور پر ایک فکر ہوتی تھی، ایک سوچ ہوتی تھی معاشرے کے اندر تبدیلی کے لیے، اور وہ جب ہم ڈیسک پہ بیٹھتے تھے تو ہم پریشان ہوتے تھے کہ یار آج جو ہماری گفتگو ہوگی، ہماری جو تحریر ہوگی، ہماری جو خبر ہوگی، اس کو آخر جو بھی حالات ہوں ہم اپنے ایک ترازو میں تولتے تھے اس کو کہ اس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، ہماری ایک فکر ہوتی تھی اس پہ، اور چائے کا ایک دور چلتا رہتا تھا، فکر ہوتی تھی کہ ہم اس تحریر کو کس طریقے سے آئیں اور پبلک اس کا کس طرح ریئیکشن کریں۔ وہ ٹوٹلی کئی طرح کی چیزیں ہونے سے وہ ادب دور ہوتا جا رہا ہے بہت حد تک، شاہ صاحب آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو اب اس بات کی ہمیں فکر ہے، سوچ ہے کہ ایک تحریر جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہم تبدیلی کی اسے ضرورت ہے۔ اب جو ہے جس طرح کے تقاضے ہیں وہ کرنے کا، ریسنٹلی جو ہے کہ میں ابھی پی ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہا تھا، احمد جی کانسی صاحب کے مہمان تھے فاروق قیصر صاحب، آپ کو پتہ ہے نا فاروق قیصر صاحب پرانے ہیں، تو وہ جس لمحہ فکر کا اظہار کر رہے تھے کہ جی آج کل جو ہے کہ تبدیلی کی ضرورت ہے، ایک تربیت کی ضرورت ہے کہ نئی حلیلے کرنے کے بعد، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کافی عرصہ فاروق قیصر کے ساتھ گزارا، تو میں نے کہا وہ فاروق قیصر وہ نہیں ہے جب وہ جوانی میں تھے، تو آج جس تبدیلی کی وہ بات کر رہے تھے اس کو ان کے اندر وہ پہلے جوانی کی وہ فکر نہیں تھی، جس طریقے سے انہوں نے ٹیلنٹڈ ابھر رہا تھا، اس ٹیلنٹڈ کو انہوں نے وہ فاروق قیصر نے اس کو ابھارا نہیں علیہ کرنے کے بعد۔ تو ظاہر ہے کہ جو فاروق قیصر جس چیز کی وہ بات کر رہے ہیں پہلے اس کے لیے خود مشعل راہ ہونا چاہیے اور وہ پرانی چیزیں وہ سامنے لے کر آئے۔ اس طرح کی تحریر شاہ صاحب ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے ہوئے وہ ایک جو رائٹر ہے اس کی جو ہے پہچان ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کی کال کا، آپ کی بات جو ہے وہ بالکل بجا ہے، وہ بڑا زرخیز علاقہ ہے وہاں کا، چکوال کا اور جہلم کا۔ اصل میں وہاں پر جیسے آپ نے بات کی نا، بہت ساری قومیں، راجہ پورس اور سکندر کی لڑائی، اور اس کے علاوہ تہذیب کا ارتقاء وہاں پہ بہت ہے، اس لحاظ سے وہ ادبی حوالے سے اور جنگجوؤں کے حوالے سے وہاں پہ ہر دوسرا بندہ آرمی میں ہے خاندان کا، اور ہر تیسرا بندہ وہاں پہ ادیب ہے، شاعر ہے، تو یہ آپ کی بات بہت بجا ہے۔ اچھا کچھ ہمیں سنائیں، آپ نے کچھ تیاری کی ہے نظم کی، کچھ ناظرین کے لیے پیش کریں۔
آپ جیسے الفاظ تو نہیں نکال سکوں گا، لیکن ود معذرت کیونکہ آپ سینئر ہیں اور تو میں ضرور کہوں گا، میں ان لوگوں کے لیے کہوں گا جن کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جب سٹارٹنگ میں، تو ہر چیز کا ایک چارم ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اس کو کنٹینیو نہیں رکھ پاتے، سکسیس مل بھی جاتی ہے، اس سے ایک مقام تک بھی لے جاتے ہیں لیکن اس کو بیلنس نہیں کر پاتے، تو یہ ان رشتوں کے لیے محسن نقوی کی ایک اچھی سی نظم ہے۔ واہ واہ، میرے بڑے پسندیدہ بلکہ دوستوں میں سے رہے ہیں۔ ٹھیک، تو محسن نقوی کا جو پیغام ہے، لیکن آئی ایم ریئلی سوری اگر میری لفظوں کا تھوڑا سا، نہیں کوئی بات نہیں، فکر نہ کریں آپ۔ اجنبی تھا تو روز ملا کرتا تھا، اجنبی تھا تو روز ملا کرتا تھا، احساس دلایا تو ملتا ہی نہیں، اجنبی تھا تو روز ملا کرتا تھا، احساس دلایا تو ملتا ہی نہیں، اب وہ میرے ہر لفظ کے معنی پوچھے، اب وہ میرے ہر لفظ کے معنی پوچھے، جو میری سوچ کی تحریر لکھا کرتا تھا، اس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں صدیوں سے محسن، اس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں صدیوں سے محسن، مجھ سے ملنے کے جو لمحات گنا کرتا تھا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ محسن نقوی کا کلام تو جی میرے بڑے پسندیدہ شاعروں میں سے ایک ہے محسن نقوی صاحب۔ کچھ تھوڑا سا وقت جب ہم پاکستان میں پڑھا کرتے تھے اور یونیورسٹی میں، تو کچھ تھوڑا بہت وقت جو ہے شرف ملا ہے ہمیں بھی ان کو بہت قریب سے ملنے کا، دیکھنے کا، سننے کا، تو بہت انقلابی شاعر، معاشرتی حوالے سے ان کے موضوعات جو ہیں وہ اخلاقیات پر بہت کچھ تھے۔ تو یہ میرے نظم میرے دل کے کافی قریب تھی، کیونکہ رشتے جب ٹوٹ جاتے ہیں تو اوبیسلی آپ کو اچھا فیل نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز اگر ٹوٹ جائے تو یہ ہے کہ ہم لوگ شروع میں تو بہت ایک چام ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم ان لوگوں کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ تعلق کوئی بھی ہو قائم رہنا چاہیے، چاہے آپ کا روحانیت سے ہو، ریلیشن آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ہو، آپ بہن بھائیوں میں ہو، تعلق کو قائم رہنا چاہیے، اس میں احساس ہونا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پر ابو ذر ایسی سچویشن بھی تو ہوتی ہے نا کہ مجھے ایک شعر یہاں پہ اس کے برعکس وہ یاد آ رہا ہے کہ رفاقتیں کبھی زنجیر پا نہیں ہوتی، رفاقتیں کبھی زنجیر پا نہیں ہوتی، نہ چل سکو تو بچھڑ جاؤ دوستوں کی طرح۔ تو ایسی حالات ایسے بھی بن جاتے ہیں کہ جہاں بچھڑنا ہی مقدر ٹھہرا تو پھر وہاں دوستوں ہی کی طرح بچھڑنا چاہیے کہ کوئی رنجش و ملال نہ ہو، دل میں کوئی خیال نہ ہو، اور ایک دوسرے کے حوالے سے اچھی یادیں ہوں اور ان یادوں کے سہارے اگلا وقت، ایک رسپیکٹ کا وہ ایک لیول رہنا چاہیے، وہ ایک رہنا لیکن یادیں جتنی بھی ہوں چپتی تو ہیں سر، چپتی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس قسم کی جو رشتوں کے ٹوٹنے کی جو یادیں ہوتی ہیں نا، یہ تو چپتی نہیں ہے، یہ چوکے مارتی ہیں۔ چبنا تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، چوکے جو لگتے ہیں نا صبح شام دوپہر اور ہر وقت ہی، وہ بہت مشکل ہوا کرتا ہے، اور اس سے اور اس حالات سے باہر نکلنا بڑے جان جوکھوں کا کام ہے۔ غم دوراں سے تو آپ نبٹ لیتے ہیں، لیکن یہ جو غم جانا ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، کچھ اور بھی آپ نے کچھ نظم کو یاد ہو ہے سنائیے۔ اس کا عنوان ہے ضروری تو نہیں۔ واہ واہ واہ۔ اشک آنکھوں سے رواں ہو یہ ضروری تو نہیں، واہ، اشک آنکھوں سے رواں ہو یہ ضروری تو نہیں، درد چہرے سے بیاں ہو یہ ضروری تو نہیں، ضروری تو نہیں۔ واہ، دل دکھانے کے لیے تھا سو دکھایا ہم نے، دل دکھانے کے لیے تھا سو دکھایا ہم نے، ساتھ شعلوں کے دعا ہو یہ ضروری تو نہیں۔ واہ سر، یہ ایک بڑا مزے کا آگے شعر آ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جھلک دیکھی ہے، اس کی آنکھوں میں محبت کی جھلک دیکھی ہے، مجھ سے اب اس کا بیاں ہو یہ ضروری تو نہیں۔ واہ واہ، محفلوں میں جہاں تمہیں سنا کرتے تھے، محفلوں میں جہاں تمہیں سنا کرتے تھے، ذکر اپنا بھی وہاں ہو یہ ضروری تو نہیں۔ واہ واہ، خود کو خوش رکھنے کو کافی ہے تصور تیرا، خود کو خوش رکھنے کو کافی ہے تصور تیرا، واہ واہ، جشن سا سما ہو یہ ضروری تو نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کو اتنا لگاؤ ہے کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اور دوسرے شعراء، تو آپ خود بھی اس طرف کبھی توجہ کی کہ کچھ لکھوں؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑا سا اس چیز کی طرف ہوتے ہیں یا جس چیز کی طرف بھی ہوتے ہیں تو اس فیلڈ میں پھر آپ خود بھی کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کبھی سوچا کہ میں کچھ لکھوں؟ یا لکھنے کا کافی دفعہ سوچا، لیکن وہ چھاپ آپ کو اتنی لگ جاتی ہے کیونکہ آپ سے اتنے اچھے اچھے شعر ادیب ہیں، ان کو آپ پڑھتے ہیں، تو میرے اندر کہیں نہ کہیں ان کی چھاپ آ جاتی ہے کہ میں اس کی ہے، لیکن لکھنے کی کوشش ضرور کی ہے۔ اگر ایسا ہوتا نا ابو ذر، تو آج شاعروں کی، ادیبوں کی تعداد
ہزاروں اور لاکھوں میں نہ ہوتی. تو کیونکہ اس سے یہ ہے کہ نئے لکھنے والے آتے رہیں گے تو راستہ بنتا رہے گا اور نئی نئی چیزیں بھی سامنے آئے گی. ابھی مظہر جاوید صاحب نے بات کی ہالینڈ سے, وہ بات کر رہے تھے کہ لکھنے والے جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. لکھنے والے کم نہیں ہیں, البتہ ہوا یہ ہے کہ کتابیں جو ہیں وہ پڑھنا اور لکھنا وہ کم ہو گیا. جب ہم کتاب لکھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اپنے خیالات محفلوں میں, جیسے وہ بات کر رہے تھے, چائے کی پیالی پہ تبادلہ خیال ہوا کرتا تھا, سنا کرتے تھے. ابو ذر کی رائے آتی تھی, امجد کی رائے آتی تھی, اور دیگر لوگوں کی رائے آتی تھی, تو پھر ہم اس کو نکھار کے کتاب کی صورت میں لے آتے تھے, کیونکہ اس سے پہلے ہی اس پہ رائے زنی ہو جاتی. اچھا, اب صورتحال یہ ہے, آپ میرا خیال ہے اس سے ایگری کریں گے, کہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے خاص طور پر, اس نے لوگوں کی جو کتابیں لکھنے کی قوت ہے وہ موقوف کر دی ہے, وہ ختم کر دی ہے. کتابیں نہیں لکھ رہے لوگ, بلکہ پیسٹ اینڈ کاپی جو ہے نا, اس نے ڈیسک ٹاپ, میں کہتا ہوں اس نے ڈیسک ٹاپ انٹلیکچول پیدا کیے ہیں, ریئل انٹلیکچول نہیں. کیونکہ کاپی اینڈ پیسٹ جو ہے نا, یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ آپ کہیں سے بھی کوئی بھی چیز کاپی کریں اور اپنے فیس بک پہ, اپنے اکاؤنٹ پہ, جہاں بھی آپ نے بنا رکھا ہے, ٹویٹر ہے, جو بھی ہے, آپ اس پہ کاپی کر کے پیسٹ کر کے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے, لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کاپی کی اور کیا پیسٹ کر دیا ہے. ان سے جب پوچھو کہ اس کا مطلب کیا ہے آپ نے, وہ بس یہ ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیا, اور جب بات کریں تو ان کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہوتا. میرا خیال ہے ہمیں اس طرف بھی اپنے نوجوانوں کی رہنمائی. سوشل میڈیا, سر آپ کی بات کو قطع کلامی میں, سوشل میڈیا کی جو ہماری جو جنریشن چل رہی ہے, جو ہم سے بعد میں ہے, جو بچے ہیں ابھی, وجہ یہ ہے کہ وہ بہت کوئک رسپانس چاہتے ہیں. سوشل میڈیا نے کافی لوگوں کو, کافی چیزوں کو اور کافی طبقوں کو پرابلم میں ڈالا ہے. آپ نیوز کو دیکھ لیں, نیوز پہلے بنتی تھی, اس کو چیک ہوتا تھا, پرنٹ ہوتی تھی یا پھر آئے گی. اب تو بس صرف ہر بندے کے پاس اسمارٹ فون ہے, کوئی پتہ نہیں ہے خبر صحیح ہے غلط ہے, بس اس کو پیج لگا دینا. بلکہ زیادہ تر تو غلط ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھ لیں ہمارے پکنک اور جب ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, پہلے ہم جاتے تھے, انجوائے کرتے تھے, جگہ دیکھتے تھے. اب تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ گئے, اسمارٹ فون سے پہلے تو پکچرز بنانا شروع کر دیں, نہ کھانے کا مزہ, نہ اس کی. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ڈوبتے کو بچانے کی بجائے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. بالکل سر, ایسا ہوتا ہے. انفارمیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, وہ صحیح ہے غلط ہے اس پہ کوئی نہیں کنسرن ہے, بس انفارمیشن. اب دیکھیں کل ایک بڑا افسوسناک واقعہ مردان یونیورسٹی میں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی سوشل میڈیا کے غلط استعمال کا شاخسانہ ہے. بالکل, کہ اس غلط انفارمیشن وہ اس کے بارے میں کی گئی, اور جو ہے اس بندے کو یعنی ایک ایسا جذباتی الزام لگا کر, حالانکہ کچھ جو خبریں میں نے تھوڑی بہت جو تحقیق کی, جو سنا ہے, رپورٹس دیکھی ہیں, بلکہ میں نے اس پہ کل ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے, خاص طور پر کافی لمبا آرٹیکل میں نے وہ فیس بک پر بھی لکھا ہے اور وہ اخبارات میں بھی چھپ رہا ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں, بجائے اس کے کہ کوئی الزام لگا کر. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ لڑکا جو ہے مشال خان, وہ اصل میں بڑا آؤٹ سپوکن تھا, اور وہ جدید خیالات کا وہ حامی تھا, اور وہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کو بھی اور لوکل لوگوں کو بھی وہ چیلنج کیا کرتا تھا, کیونکہ وہ جرنلسٹ تھا. سچائی کا دوسرا نام چیلنج ہے, سچائی جب ہوگی چیلنج ہوگی ہمیشہ. تو لگتا یہ ہے بظاہر کہ اس پہ توہین لگا کے ایک بہانہ ڈھونڈا گیا کہ اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے, لیکن تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں, ہمیں اس پہ کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہیے. تحقیقات کے بعد, لیکن یہ واقعات ایسے ہیں کہ معاشرے کو ہلا دیتے ہیں. سر میں کہتا ہوں جس معاشرے میں غربت ہوگی, جہالت ہوگی, ایجوکیشن نہیں ہوگی, وہ ایموشنل ہو جائے گا, غیر ضروری جذباتی ہم ہو جاتے ہیں, اور اس کا پھر ایسے ہی نتائج ہوتے ہیں. کوئی قانون سازی ہونی چاہیے. دیکھیں اب میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں, پرابلم زمین کا ہوتا ہے یا کوئی اور پرابلم ہوتا ہے, نام بنا دیا جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی برائی ہے, بہت بڑی برائی ہے, بہت برائی. آپ اس ماں کو سوچیں, اس گھر کو سوچیں, آپ ایک منٹ کے لیے اگر امیجن کریں تو اس بیچارے کو جو اتنا آگے ہوا, ایجوکیشن اس نے لی, اس ایج تک پہنچا, آپ خواہ کسی کو مار دیتے ہیں. اور پھر میں نے وہ ساری رپورٹ دیکھی ہے خصوصی طور پر, کہ اس کو ہاسٹل نمبر 1 کے کمرہ نمبر 75 سے اٹھا کے کس طرح سے اس کو کھینچ کے لے کے آئے. طلبہ ساتھ تھے, وہی ساتھی تھے,
اور اس کو گھسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے سیڑھیوں سے 3 منزلوں سے اٹھا کے نیچے لائے ہیں اور دوسری منزل سے اٹھا کے اس کو پھینک دیا ہے. اور جب وہ گرا ہے اس کی کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہیں اور کتنی تکلیف میں رہا ہے اور کتنے دیر کے بعد اس کو مزید مارتے رہے ہیں. وہ اس کی روح کتنی اذیت سے گزری ہے. سر آپ دیکھیں اگر توہین رسالت کا جو میرا کانسیپٹ ہے میں زیادہ نہیں کہوں گا لیکن بات یہ ہے کہ بیسکلی توہین رسالت ہے کیا؟ یہ جو ہم ہر روز جو احکامات نہیں مانتے کیا یہ توہین رسالت ہے اصل میں؟ آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں, نماز آپ ٹائم پہ نہیں پڑھتے, جھوٹ آپ بولتے ہیں, آپ کے ہر کاروبار میں ہر چیز میں ملاوٹ ہے, ہر کام جو بھی کریں, کیا وہ توہین رسالت نہیں ہے؟ بالکل بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں, میں اپنے پیرنٹس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں پر بات میں نہیں مانتا. مجھے اپنے پیرنٹس سے پیار بہت ہے پر میں بات نہیں مانتا. تو یہ کس طرح کا پیار ہے ہمیں اپنے نبی سے؟ بالکل صحیح بات ہے. جبکہ نبی کہتے ہیں کہ اپنے والد کا اپنی والدہ کا خیال رکھیں, اور اگر ہم نہیں رکھتے تو ہم نبی کی بات کی تو جو ہے توہین نہیں کر رہے. ایگزیکٹلی نا, توہین ہے نا. بالکل صحیح بات ہے. آپ اس چیز پہ عمل نہیں کر رہے جو انہوں نے کہا. آپ کو پیار ہے, یہ کس طرح کا پیار ہے جس میں عمل نہیں ہے؟ تو یہ مجھے اس بات پہ ہمیشہ ایک کانفلکٹ رہتا ہے کہ یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ دھرنے دے دیتے ہیں, آپ لوگ ہجوم بنا کے چلے جاتے ہیں, لوگوں کی مارکیٹس تباہ کرتے ہیں, گاڑیاں تباہ کر دیتے ہیں. جی توہین رسالت ڈینمارک میں ہوا تھا. بالکل ایسا کچھ اس چیز میں اس کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں. کسی بھی پلیٹ فارم پہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن اگر آپ جو ریلی نکال رہے ہیں اس کا ایک پرامن مقصد ہونا چاہیے. احتجاج کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات پہنچانا. مارکیٹس کو تباہ کر دیا, صحیح بات ہے, گاڑیاں کی, نظر آدش چیزیں کی, اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم توہین رسالت کے اگینسٹ کیوں ہیں؟ آپ نے کتنے لوگوں کا نقصان کر دیا. قرآن کی آیت ہے نا جی انسان کے بارے میں کہ اصل صحیح مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے بلکہ اس سے نفع پہنچے. اور اگر یہ قرآن کا پیغام ہے تو وہی آپ نے بات کی کہ ریلی کے اندر لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو ہم قرآن کی اس پیغام کی توہین نہیں کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی سر, ہمارا پورا معاشرہ اگر توہین نہیں کر رہا تو آج ہم اتنے ارب مسلمان ہو کے تو ہم اتنے اس بدحالی کا شکار ہیں, تو یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ اصل میں ابو ذر میرا خیال ہے کہ ہم نے انسان ہو کے اپنے آپ کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے. بالکل. اور ہم اتنے انسیکیور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے گروہ سے نہ تو باہر نکلتے ہیں اور نہ کسی کو اپنے گروہ میں آنے دیتے ہیں. سروائیول ٹو دی فٹسٹ کے حوالے سے میں بات شاید یہاں پہ آ جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا آنے والا ہمیں ڈومینیٹ نہ کر لے. بالکل یہ بات ہے, کیونکہ ہمارے اندر کمزوری ہیں, ہمارے اندر خامیاں ہیں, ہم نے محدود کر دیا ہے تقسیم کر کے اپنے آپ کو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم باہر نکلیں ان دائروں سے اور صرف انسانیت کے دائرے میں آ جائیں تو ہمیں بہت ساری باتیں خود بخود سمجھ آنے شروع ہو جائیں گی. برداشت نہیں رہی سر, ہم ایک دوسرے کی بات کو کرٹیسزم برداشت نہیں کر پاتے, کسی کو انکریج نہیں کرتے, کسی کو آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتے. آپ آگے بڑھ کے کسی کو رہنما بنا لو, کسی کی بات سیکھ لو, کچھ لرن کر لو, وہ نہیں کریں گے لیکن حسد کر لیں گے. اب یہ سب چیزیں جو ہے میرے نبی نے ان سب چیزوں سے منع کی ہے. حسد نہ کرو, جیلسی نہ لاؤ, مینز اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرو, کسی سے بہتر نہ سمجھو. اصل میں ایسا ہے جی کہ تو پھر یہ توہین نہیں ہے. ہم مجموعی طور پر ہم سب میں شکر کم ہے کیونکہ ہم شکر ادا نہیں کرتے. جب ہم شکر ادا نہیں کرتے تو صبر کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ. اور جب صبر ختم ہوگا تو برداشت بھی ختم ہو جائے گی. تو میرے خیال میں یہی ہوا ہے کہ شکر ختم ہو گیا, صبر ختم ہو گیا, برداشت ختم ہو گئی ہے, اور پھر جب یہ ختم ہو جائے تو پھر لڑائی مار کو. کیا وہ سب مارنے والے جو تھے وہ سب بالکل اس پیمانے وہاں تک اس لیول تک پہنچتے ہیں؟ چلیں ہم نے میرا خیال ہے آج اس پہ خاصی بڑھاس نکالی اور خاصا اس پہ سر آئی تھنک ہمارا رائٹ بنتا ہے اس میں ہمارے معاشرتی برائیوں کی نشاندہی کرنا جو ہے وہ ہمارا حق بنتا ہے بلکہ فرض بنتا ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے ہیں, بڑی خوبصورت گفتگو رہی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیابیاں عطا کرے, آپ کے جو مقاصد ہیں, جو آپ کا پروفیشن ہے اس میں آپ اور آگے جائیں. پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے بھی ملاقات ہوگی دوبارہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین, ملاقات آپ نے کی ابو ذر سے, بہت خوبصورت باتیں آج ہوئی ہیں ان سے, ہمارے کالر سے پروگرام آپ نے دیکھا ہے. اور آج ہم نے خاص طور پر موضوع اس قسم کا رکھا ہے کہ ایسی باتیں ہونی چاہیے تاکہ ایک لمحہ فکریہ آپ سب کو وہ ملے, آپ سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہم سے دوسروں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. پروگرام آپ نے دیکھا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ کسی مہمان کو لے کر پھر حاضر ہوں گا. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ہمارے ان ناظرین کے لیے جو ایسٹر منا رہے ہیں, یہ ایسٹر ویکینڈ ہے, آپ کو ایسٹر کی بہت مبارک ہو. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. ہم شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.